دیکھ سکے سبحان اللہ سبحان اللہ. ساکوں پتہ نہیں کہ سارے تک دین کیویں پہنچے، واہ واہ سبحان اللہ اسلام کیویں پہنچے، سبحان اللہ. آغاز اسلام کیویں تھے. اے تاریخ دا مطالعہ کرن دے نال ہی پتہ چل دے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین واسطے کتنا تکلیفاں برداشت کی تھیں. اے عروج ایویں نہیں ملیا، یکدم عروج نہیں ملدا. اس وجہ کر کے کوشش جاری رکھو دین واسطے، دین دی سربلندی واسطے کوشش جاری رکھو. اگے دیواں ذات اللہ رب العالمین دی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف دے مقام دے تشریف گھن گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والے کو آپ نے دعوت اسلام دیتی، دین دی تبلیغ کریں جو ہیں، اسلام دا پیغام انہیں تک پہنچایا. انہوں نے جواب دے اندر لبیک نہیں آکھیا، انہوں نے پتھر مارے. اتنا تکلیفاں آپ نے برداشت کیتیاں کہ آپ دے خون مبارک نال آپ دی ایڑیاں سرخ تھی گیاں، رنگین تھی گیاں. جڑے باہر نکلے لوگوں نے پاگل چھوٹے بچے کو پیچھو لایا، انہاں کہا کہ پتھر مارو، پتھر مار مار کے انہیں کو باہر کاٹ کے ہو. آپ نے پتھر بھی برداشت کیتے، آپ نے تکلیفاں بھی برداشت کیتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے طائف کنے باہر تشریف گھن کے حضور نے آپ نے غلام ہن انہاں کے حضور انہیں واسطے بد دعا کر دو، اے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں کوئی ہدایت نصیب دے. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ پاک اے لوگ میں کو نہیں جان دے، میں تیرا رسول ہاں، تیرا نبی ہاں، پیغمبر برحق ہاں. لیکن آپ نے دعائے درد نہیں فرمائی، باقی آپ نے ہاتھ چاہ کے آپ نے دعا ہدایت عطا فرمائی. یا اللہ پاک انہیں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ پاک انہیں کو ہدایت عطا فرما. اے لوگ نہیں جان دے تو کوئی گل نہیں، آمن والی نسلیں جان سن کہ میں اللہ دا رسول ہوں. وقت نے ثابت کیتا او جگہ جتھا کہ آپ باہر نہ بن سکتے ہیں، جتھا کہ آپ بہر قدم نہ رکھ سکتے ہیں، آپ تو 3 سال تک شیب ابی طالب دے اندر رکھا گیا. لین دین ختم، معاملات ختم، بیل چول ختم، نہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں. اتنا اے سارا معاشرہ ہے. کوئی گل نہیں، وسطی والا نہیں خرید دے بازار چلے جاؤ، بازار نہیں بکتی ملتان چلے جاؤ، ملتان نہیں چلتی لاہور چلے جاؤ، کوئی منع نہیں ہے گا. لیکن بیکار دا مطلب یہ ہوندے کہ پورے ایری دے اندر کوئی بھی بندہ نہ کوئی چیز تیرے کو لے سکتے نہ کوئی تنوں دے سکتے. حضور نے 3 سال تک شیب ابی طالب دے اندر اکیلے نہیں، پورا خاندان بنو ہاشم معصور تھی گیا 3 سال تک. لیکن آپ نے اپنے موقف دے اندر نرمی نہیں دکھائی. کافر نے آکھیا اگر تنوں چاہیے بادشاہت اساں بادشاہ بنوا سے تیار ہیں، اگر تنوں چاہیے کوئی شہرت دینے سے تیار ہیں، مال چاہیے او دینے ہیں، عورت چاہیے او دینے ہیں، تو سب حکم کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے مال چاہیے، فرمایا کہ نہ، فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں، دوسرے پر سورج رکھ دیں، فرمایا کہ اس کے بعد پھر مجھے کہیں اپنی تبلیغ سے پیچھے ہٹ جاؤں، اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جاؤں. فرمایا کہ نہ، اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں، ستایا گیا ہے، جتنا میں تکلیف سے گزرا ہوں، جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے، کسی اور کو ایسا نہیں کیا گیا، نہیں ڈرایا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئی، آپ کو ڈرایا گیا، آپ کو دھمکیاں دی گئی، اس کے باوجود آپ نے اپنے موقف میں نرمی نہیں دکھائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے جتنی کاوشیں، جتنی کوششیں آپ نے فرمائی، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے جتنی کوششیں فرمائی، صحابہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، اولیاء کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے. کیونکہ اس سرزمین بر صغیر کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، یہاں اولیاء آیا ہے، داتا علی حجویری آیا ہے، میرا حسین زنجانی آیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آیا ہے، عزیزان گرامی قدر بابا فرید الدین گنج شکر آیا ہے، لاہوری داتا گنج بخش علی اجمیری آیا ہے، کئی بزرگان دین آئے ہیں. ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں.
ہو سکتا ہے اگر یہ اولیاء نہ آتے تو ہم بھی مسیح کی جگہ کسی مندر کے اندر ہوتے، گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، اپنے کھانے کے اندر گائے کا پیشاب داخل کر رہے ہوتے، برکت حاصل کرنے کے لیے گائے کے پیشاب کا استعمال کر رہے ہوتے، ہم بھی گائے کے آگے جھک رہے ہوتے، بتوں کے آگے جھک رہے ہوتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں 1000 سجدے کرنے سے ایک ہی سجدہ، فرمایا کہ ایک ہی سجدہ، ایک سجدہ جو تمہیں گراں گزرتا ہے، تجھ پر بھاری ہے، گراں گزرتا ہے، 1000 سجدے سے تمہیں نجات دیتا ہے۔ 1000 سجدے، کبھی ماتا کے سامنے، کبھی کس کے سامنے جھکنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ تو جو میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے، کائنات میں اسے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء کا یہ فیضان ہے، اولیاء نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اور ان اولیاء کا، ان دین والوں کا ادب بھی ہمارے پر لازم اور ضروری ہے، جن کے وسیلے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ شیخ سید توکل سید امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ خواب کے اندر امام محمد ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور آپ نے فقہ حنفی کی تدوین میں، ترویج و اشاعت میں آپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، کردار ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا واقعہ سنو آپ کو۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر لوگ کٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اور وہاں سے کچھ ہندو تھے، غیر مسلم تھے، ان کا وہاں پر گزر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یار کیوں یہاں پر کھڑے ہو، کس کی آمد ہے؟ لگتا ہے کسی کے انتظار میں کھڑے ہو، کسی کی آمد ہے، کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے امام آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے پیر آ رہے ہیں، ہمارے امام آ رہے ہیں۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام امام محمد ہے، امام محمد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار جتنے لوگ کٹے ہیں، دیکھیں تو صحیح وہ ہستی کون سی ہستی ہے، دیکھیں تو صحیح، ان کی زیارت تو کریں۔ اب زیارت کرنے کی غرض سے وہاں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ امام محمد آئے نا، وہاں پر تشریف رکھے، ان کی نگاہیں پڑی نا، ان کی تقدیر بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کہا یار جن کا چھوٹا محمد اتنا حسین ہے، ان کا بڑا محمد کتنا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی چہرے دیکھ کر، جن کے خوبصورت چہروں کا نظارہ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا آج کل ہمیں بھی کسی نے دیکھا ہے، دیکھا ہو، دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا ہو، ایسا ہوا؟ ہمارے تو تبلیغ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اثر یہ رہ گیا ہے، یہ اثر رہ گیا ہے۔ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا بیان کیا ہے، نہ سامعین کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ کیوں؟ وہ تاثیر رہی نہیں ہے، تاثیر نہیں رہی، زبان کی تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی چہرے کے اوپر نگاہ پڑتی، نگاہ پڑتے ہی وہ لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اب خواب کے اندر امام محمد نے سیدنا آدم علیہ السلام کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، بابا جی نے فرمایا کہ اے بیٹے مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے۔ اب ایک آیت کریمہ آئی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ جب یہ آیت کریمہ آئی نا، تو آپ نے، امام محمد نے اس آیت کریمہ کو چھوڑ کے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یار یہ آیت کریمہ چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کی تعظیم ادب کی وجہ سے میں نہیں چاہتا آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو پڑھوں، آپ کی مقام کی وجہ سے، آپ کی شان کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھ دیا، آپ کے اس کے آگے پڑھا ہے، اس کو آیت کریمہ کو میں نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑا ہے تاکہ آپ کے سامنے نہ پڑھوں۔ آپ نے اٹھے اور آپ نے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کی وجہ سے آج ہر بندہ جو بھی درس نظام میں پڑھنے والا بچہ ہے، امام محمد کے نام سے واقف ہے۔ یہ ہے سیدنا آدم پاک کے سین سے لگانے کی برکات۔ یہ وہ بزرگ تھے، محدثین تھے، فقہا تھے، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔
ایک ہے حضور کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لوگوں نے یہ اعتراض کیا، یہ شکایت کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر، یہ شکایت کر دی کہ جناب اس بندے کو نماز پڑھانی نہیں آتی، اس بندے کو نماز پڑھانی نہیں آتی. اب شکایت کرنے والے کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ ہیں. شکایت کس پر کر رہے ہیں؟ اس بندے کے اوپر کر رہے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، سبحان اللہ. ان صحابہ میں سے ہے کہ جن کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے. سبحان اللہ. ایک بار نہیں، کئی بار آپ نے جنت کی بشارت جن کو دی ہے، یہ ان میں سے ایک ہستی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقام یہ، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو نماز پڑھنی. نماز پڑھانی نہیں آتی، ہاں. انہیں پتہ کوئی نہیں ہے. ہائے. اللہ اکبر. آج کل لوگ کہتے ہیں نا، یہ مولویوں کیا خبر، مولویوں کو کیا خبر کہ دین کیا ہے. ہاں. اگر جس بندے نے 10 سال 15 سال مدرسے میں گزارے ہے، اگر اس کو پتہ نہیں دین کیا ہے، پھر تو تم تو گئے. جس بندے نے 15 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اگر اسے دین کی سمجھ نہیں آئی نا، تو جو مدرسے کبھی گیا نہیں ہے اس کو آ گئی ہے. کیا بات ہے، ساری زندگی ڈرل کی تھی، حال وہ ہے ان کو پتہ ہے. اس کو بتائے گا. ایک بندہ کبھی مدرسے گیا نہیں ہے، مرزا انجینئر، مرزا چھوٹا مرزا جو کہتے چھوٹا مرزا، مرزا قادیانی دا ایک نمونہ چھوٹا مرزا، ایک مرزا پلمبر بھی آکھیا ویندے. مرزا پلمبر آ کے لوگوں کو دین سکھیندے جڑا خود کریم مدرسے نہیں گیا. جو خود مدرسے نہیں گیا وہ بتا رہا ہے لوگوں کو، ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جن کا کام ہی صبح شام دین پڑھنا پڑھانا ہے. سبحان اللہ. قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، ہر قسم کا فنون پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. جن کا کام ہی پڑھنا پڑھانا ہو ان کو سکھانے کے لیے وہ لوگ آیا گئے ہیں جو کبھی مدرسے میں گئے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں دین زیادہ پتہ ہے ان سے. مفتی منیب الرحمان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جتنا ہم جانتے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جناب اس کو تو نماز پڑھانی نہیں آتی، یہ نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ پر خاموشی اچھی نہیں ہوتی، کس جگہ پر خاموش بھی ہو جانا چاہیے، لیکن کسی جگہ پر اگر ضرورت ہو بیان کرنے کی پھر بتانا چاہیے کہ میں کیا ہوں. اگر وہ بندے جسے نازلہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء کو باتیں کریں گے نا، تو پھر علماء کی ذمہ داری ہے پھر بتائیں کہ تم کون ہو اور میں کون. آپ نے فرمایا کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے اسلام کے لیے کافر کو قتل کیا. سب سے پہلے میں نے اسلام کی خاطر ایک کافر کو مارا ہے. میں وہ بندہ ہوں جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے، نیزہ اٹھایا ہے، تیر مارا ہے. میں وہ بندہ ہوں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ تھے اور ہم نے اتنا سفر کیا اور ایک جگہ پر ہم گئے اور وہاں ہم رہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی سوائے پتوں کے، اور وہ درخت تھے جن کے کڑوے درخت، جن کے بوٹے کڑوے، پھل کڑوا، ہم نے وہ کھا کے گزارا کیا ہے. ہمارے جو منہ ہیں، اندر کے منہ، یہ ہونٹ جو ہیں یہ پک گئے، چھالے پڑ گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے گھاس کے، ہم نے گھاس کھا کے گزارا کیا. کیا آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی ایسی نوبت دیکھی ہے؟ یہ نوبت آپ نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، لیکن ان مجاہدین نے یہ نوبت دیکھی ہے. جنہوں نے دیکھی ہے انہی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، انہیں تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے کئی عرصے تک ایسے گزارا کیا، ہمارے منہ پک گئے، چھالے پڑ گئے، زبان پک گئی، اور منہ کی جو ہونٹ ہیں یہ اس میں چھالے پڑ گئے، اور یہ کیفیت ہماری ہوتی تھی. اور فرمایا کہ اس کے بعد کیا تھا، جب ہم قضاء حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے نا، پیشاب کرنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے، تو ایسے پیشاب آتا جیسے بکریوں کا آتا ہے، یعنی مینگڑیاں نکلتی تھی. فرمایا کہ اتنی ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں،
اتنا اپنے آپ کو قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، دین کے لیے وقف کیا ہے، جہاد کے لیے وقف کیا ہے، اس کے باوجود فرما کہ اگر ہمیں دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم دین سب نہیں سمجھ پائے، ہمیں ابھی تک دین سمجھ نہیں آیا، ابھی تک ہمیں نماز پڑھانی نہیں آئی، تو فرما کہ پھر تو ہمارا خسارہ ہے نا، پھر تو ہمارا خسارہ ہے نا، پھر تو ہم تباہ ہو گئے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اولین میں سے ہیں، حضور کے آغاز صحابہ کرام میں سے ہیں، ہمیں اگر دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر تم کیا، پھر تو تم تو گئے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو باتیں کرنے والے تھے دین کے، اس لیے لوگ باتیں کرتے۔ علماء کو کیا خبر کہ سیاست کیا ہوتی ہے، علماء کو کیا خبر کہ دین کیا ہوتا ہے، علماء کو کیا خبر کہ کیسے ملک کو چلانا ہوتا ہے۔ علماء کو تو پتہ ہے بغیر کسی چیز کے، بغیر سرکاری فنڈ کے اگر وہ لاکھوں طلباء کو پالتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سرکاری فنڈ کے، تو سمجھ جاؤ اگر ان کے پاس وسائل آ گئے وہ کتنی ملک کی خدمت کریں گے۔ لاکھوں لوگ، لاکھوں بچے جن کو گھر سے بچوں کو کھانے نہیں ملتے، ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں، ان کو لباس فراہم کرتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے رہائش دیتے ہیں، ان کو بسترے ملتے ہیں، پانی ملتا ہے، ہر چیز فری ہوتی ہے، نہ بجلی کا بل، نہ پانی کا بل، نہ گیس کا بل، ہر چیز فری ہے۔ دن کو رہیں، شام کو رہیں، بتی آن کریں جلائیں، پنکھا آن کریں جلائیں، اے سی آن کریں جلائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دین کا خدمت کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کے وسائل کے بغیر یہ کچھ کر رہے ہیں، اپنی کوشش سے یہ کر رہے ہیں، لوگوں کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ اگر ایسا لوگ برسر اقتدار آ جائیں تو آپ حساب لگا لیں کہ وہ دین کی خدمت کتنا کریں گے۔ سلطان عبد الحمید، انہوں نے دیکھا ایک خاتون آئی ہوئی ہے اور اس نے ایک جس طرح تندور لگے ہوئے ہیں، تندور سے روٹی لی۔ اس نے کہا روٹی اتنے کی، اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو تم ایسا کرو کہ آدھی روٹی دے دو۔ اس نے کہا آدھی اگر روٹی دوں تو باقی آدھی تو فضول ہے، وہ کہاں جائے گی، میں کیا کروں گا، لینی ہے تو پوری لو، نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اب وہ خاتون جانے لگی، سلطان آ گئے، اس نے کچھ روٹی لی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ آپ لے جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں لینا آپ سے، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں ہاتھ سے کر کے کمانے والی ہوں، میں کوئی، فرمایا کہ نہیں میں نے بھکاری نہیں اور نہ ہی اس لیے دے رہا ہوں، فرمایا کہ یہ میری اضافی روٹیاں تھی، اگر آپ نہیں لے گئے یہ ضائع ہو جائیں گی، آپ لے جائیں گھر میں کھائیں۔ آپ نے پھر حکم دیا، فرمایا کہ کل سے ابھی سے شروع کر دو کہ ہر روز صبح کے ٹائم دو دو روٹیاں ہر گھر کے دروازے کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ دین ہے، اسلام ہے، جو روٹی آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم لین لگیں اور اتنے لوگ مر جائیں، نہ نماز ہو، نہ قرآن ہو، نہ دین ہو، نہ کوئی کام ہو، آپ کی دہلیز کے اوپر آپ کو دین، آپ کا انصاف آپ کی دہلیز پر دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے اور آپ کا معمول تھا رات کو گشت کرتے، اور دیکھا آپ نے کہ ایک جھوپڑی لگی ہوئی ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ کہا بچے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمر کی جان کو رو رہے ہیں، عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم بھوکے ہیں۔ کہا یہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، خالی پانی ابل رہا ہے، پتھر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ بچے سو جائیں، رو کے سو جائیں، لیکن کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم عمر کو رو رہے ہیں، ہمارا پتہ نہیں کیا۔ کہا کہ عمر کو کیا خبر، تو نے خبر بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا اگر خبر نہیں رکھ پاتا تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے؟ اگر گھر گھر کی خبر نہیں ہے، اگر عوام کی رعایا کی خبر نہیں ہے تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ اسے چھوڑ دینی چاہیے، اتنی حکومت کرے جتنا اس کا کنٹرول ہے، چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ گئے، فوراً گئے اور جا کر آپ نے اپنے کندھے مبارک کے اوپر ایک توڑا اٹھایا، آٹے کا، اسی طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ اٹھائی اور آئے، کہا اس کو پکاؤ، اور ساتھ مل گئے اور کھانا تیار کرایا، کھانا تیار کر کے بچے کو کھلایا۔ بچے کھا رہے ہیں اور بچے کھیل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، اور آپ جب وہاں سے نکلے اور کہا کہ مائی صاحبہ کل آ کر امیر المؤمنین سے مل لینا، ان سے باتیں کر لینا، ان کو بتانا کہ تم اس حال میں ہو، اسے کیا خبر کہ کون کس حال میں ہے، اور آپ نے فرمایا کل آ کے ملنا۔ جب باہر نکلے نا، غلام نے رسم میں کہا حضور مجھے عطا کریں، میں اٹھا کے لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟
بوجھ میرا اٹھا سکتے ہو قیامت کے دن؟ قیامت کے دن ہر ایک بندے نے اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہے، مجھے اٹھانے دیں۔ جب آپ کھانا کھلا کے واپس لوٹے نا تو باہر کھڑے ہو کر آپ نے نظارہ کیا، دیکھا، فرمایا کہ کیوں کھڑ گئے ہو، چلیں؟ فرمایا کہ نہ، پہلے عمر نے ان کو رلایا ہے، اب ان کو ہنساتا بھی دیکھیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام جب آئے گا تو اسلام امیر المؤمنین کی کندھے کے اوپر بوجھے سوار کر کے آپ گھر پہنچائے گا۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، اور اسلام آپ ہر ایک کو حقوق دیتا ہے، آپ کو کسی جگہ دھکے کھانے نہیں پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی، دین کا مجھے پتہ نہیں ہے، نماز میں نہیں پڑھ سکتا، تو فرمایا کہ پھر تو میں تو تباہ ہو گیا ہوں۔ تو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں بڑا پتہ ہے دین کا۔ عزیزان اکرام قدر، بابا جی فرماتے ہیں کہ بڑا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موٹر وے سے مجھے افسروں نے گرفتار کر لیا۔ گجرات سے ہم آ رہے تھے، راستے میں کبھی گاڑی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے، پتہ لگ گیا، شک ہو گیا کہ یہ لوگ ایجنسی کے لوگ ہیں۔ مجھے گرفتار کر کے لے گئے اور مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ تو بڑا دین کا ٹھیکیدار ہے۔ میں نے کہا میں تو دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، دین کا ٹھیکیدار تو سیدنا ابوبکر صدیق نہیں ہے، تو میں کون ہو سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا کہ پھر دین، میں جب بھی تقریر سنیے نا منہ سے سر کے اوپر تم بات کرتے ہو، دین پر بات کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور میں دین کا کی چوکیدار نہیں ہوں، ٹھیکیدار نہیں ہوں، البتہ چوکیدار ضرور ہوں، میں دین کا چوکیدار ہوں۔ اور فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں حضور کے اللہ اس کے رسول پر کے راستے پر چلتا رہوں، تم پر میری اتباع ضروری ہے، اتباع کرو، میرے حکم مانو، جو بات کروں اس کو مانو۔ لیکن جیسے ہی میں دین کا راستہ چھوڑ دوں، اللہ اس رسول کا راستہ چھوڑ دوں، اپنے مان شروع کر دوں، پھر تم پر میری اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے۔ کام تو دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دین کے خدمت گزار ہیں، خادم ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے پھر گھسیٹتے ہوئے کوتوالی تھانہ لے کر آئے، وہاں جا کر رکھا، جس جگہ پر جو دہشت گرد ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ گھسیٹ کے مجھے لے کر گئے، میں نے کہا پتر افسر ہے، کیا افسر ہوں؟ تنخواہ لیتا ہے؟ انہوں نے کہا لیتا ہوں۔ حلال کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حلال کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم جس کے کھاتے ہو اسی کے گیت گاتے ہو، ہم بھی جس کے کھاتے ہیں ہم بھی اسی کے گیت گاتے رہیں گے قیامت تک، جو مرضی کر سکتے ہو کر لو۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، بڑا عرصہ گزر گیا، اور اس بندہ کا یہ جو بندہ جس نے یہ زیادتی کی تھی، اس کو فالج ہو گیا، اور یہ اس نے کوشش کی مجھے ملنے کی، فرمایا کہ نہیں، میں اب نہ ملتا ہوں بلکہ معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ رب سے مانگو، میں نے تمہیں بد دعا نہیں دی ہے، یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں بد دعا دی ہے۔ شیخ خدا بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا گزر ہوا، ایک ملتان کی گلیوں سے گزر ہوا، تو آپ نے گزرے تو ایک جیسا کتے آوارہ کتے ہوتے ہیں، کتی بھونکنے لگی، آپ نے اس کو موڑ کے دیکھا اور چلے گئے۔ جب آپ نے کام سے گئے واپس جب لوٹے نا تو دیکھا کتی مری ہوئی ہے، تو کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے بد دعا دی ہے، یہ مر گئی ہے۔ فرمایا کہ نہ، میں نے بد دعا نہیں، یہ رب کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے بندے کو بھونکے۔ تو کتا اگر بھونکے رب اس کو معاف نہیں کرتا، کہ بندہ بھونکے اللہ کے بندے کو، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ کہا کہ یہ رب کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا، اس وجہ سے یہ مر گیا، وگرنہ میرا اسے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شعب المعالی، میں خطیب بھی تھا، امام بھی تھا، تو وہاں پر ایک بندہ مجھے دھمکی دے کر گیا، کیا میں تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ ہفتہ 10 دن 15 دن گزرے، ان کا بیٹا سرے بازار میں مارا گیا، قتل ہو گیا، مارا گیا۔ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ عبدالمعالی وہ ہستی ہیں، اور جہاں پر شیخ عبدالحق محدث دلوی یہاں آ کر اپنی داڑھی سے صفائی کیا کرتے تھے، یہ وہ ہستی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ قریب جس ہستی کا نام ہے نا، جو ہستی نام، وہ شیخ عبدالمعالی ہیں، جہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں کے امام تھے، خطیب تھے۔ فرماتے میں تو ان سے گزارش کی تھی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں بندہ کس کا مرتا ہے۔ پھر کہا، میرے پاس آیا توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا، نہ کچھ میں نے کیا ہے،
نہ ہی میں نے کچھ کہا ہے، یہ شیخ صاحب نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے کہا دیکھتے ہیں بندہ کس کا مرتا ہے، تمہارا مرتا ہے یا ہمارا امام مرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں لندن گیا دورے پر، اور جب میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا نا تو باہر آیا تو وہاں ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں میں گر گیا، اور میں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیوں خواہ قدموں میں گر رہے ہو، کون ہو، کدھر سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ کب معافی کی وجہ، معاف کروں کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں جب آپ ختم نبوت کی تحریک چلا رہے تھے، آپ پر جنہوں نے ظلم کیا نا ان میں بھی شامل تھا۔ ہم دو لوگ تھے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، اور آپ کو مارا، ختم نبوت کے اوپر مارا، اور برف کے بلاک لے کر آتے ان کے اوپر لٹا کر کئی گھنٹے ایسے گزارتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے دین کا نام نہیں چھوڑا، اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور کہا کہ میں وہ لوگ، ایک تو مر گیا ہے لیکن حکومت نے مجھے پیسے دیے ہیں اور میں باہر آ گیا ہوں، کہا مجھے معاف کر، فرما کہ اب معافی نہیں، معافی رب سے مانگے ہیں۔ تو لہذا یہ جو دین والے لوگ ہوتے ہیں، دین والے لوگ اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں، بڑے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی کانڈ نہیں لگنے دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دنیا ساری اس کے مخالف ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی شان کو بلندی کرتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دین، یہ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، یہ مقام وقار اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ اسلام ہی برسر اقتدار آئے، اسلام کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کریں، ساری زندگی لوگوں کو نعرے لگاتے رہیں، قبر میں یہ لوگ آئیں گے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک، کبھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ پاک مجھے نواز شریف کا موت دینا، جہاں حشر نواز شریف کا ہو میرا حشر بھی وہاں کرنا؟ کبھی کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر زرداری کا حشر ہو میرا بھی حشر بھی وہاں پر ہو؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں یا اللہ پاک جو حشر، جو مقام بابا جی خادم صاحب کو ملا ہے، یا اللہ پاک مجھے بھی وہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جہاں میرے بابا جی ہوں میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں یا اللہ پاک۔ اس لیے باتوں سے کام نہیں بنے گا، عملی طور پر کام کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ زیادہ کوشش کریں، اپنے دین کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام، اس پاکستان میں جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وہ کوئی بھی صد ہو، کوئی بھی لے کر آئے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر ہماری موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔